کریم نبی نے فرمایا صحابہ قیامت کے دن جب اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ آخر تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا تو ان کا پہلا جواب یہی ہوگا کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم لوگ اللہ کو سجدے نہیں کرا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دن حضور علیہ السلام سے پوچھا آقا ہمیں بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے محبوب ہے وہ ہے مقررہ وقت پر نماز با جماعت ادا کرنا۔ جوانو میں تمہیں ایک گنہگار شخص کی کہانی سناتا ہوں، ایک گنہگار شخص کا سبق آموز واقعہ سناتا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ایک گنہگار شخص تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، شرابی تھا، علاقہ جانتا تھا کہ یہ گنہگار ہے، یہ بدکار ہے، یہ سیاکار ہے، علاقہ جانتا تھا یہ شخص شرابی ہے۔ زندگی کے دن گزر گئے، یہ گنہگار شخص مر گیا، فوت ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد جب اس کی قبر کھودی گئی لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کی قبر میں نور ہی نور تھا، روشنی ہی روشنی تھی، گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسا کہ جنت کی کھڑکی کھول دی گئی ہو، جنت سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں، خوشبو آ رہی ہو۔ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ تو گنہگار تھا، یہ تو بدکار تھا، یہ تو شرابی تھا، پھر قبر میں روشنی کہاں سے آ گئی، قبر میں خوشبو کہاں سے آ گئی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کہاں سے آ گئی۔ خیر اس گنہگار شخص کی تدفین کی گئی۔ تدفین کرنے کے بعد لوگ اس گنہگار شخص کی بیوی کے پاس گئے، پوچھا مائی آخر تیرا شوہر کون سا ایسا عمل کیا کرتا تھا جس عمل کی وجہ سے آج اس کی قبر میں نور ہی نور تھا، گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا تھا، اور تیرا شوہر تو شرابی تھا، شرابی تھا، اس کی قبر میں روشنی کہاں سے آ گئی؟ بیوی نے کہا بھائی میرا شوہر واقع گنہگار تھا، بدکار تھا، وہ شرابی تھا، پر اس کے ایک عمل ایسا تھا جو اس کی بخشش کا ذریعہ بن گئے۔ میں یقین سے کہتی ہوں وہی عمل میرے شوہر کی بخشش کا ذریعہ بن گیا ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سا ایسا خاص عمل تھا؟ تو اس کی بیوی نے کہا وہ عمل یہ تھا کہ جب فجر کی اذان آتی تھی، فجر کی اذان سن کر میرا شوہر کیا کرتا، میرا ایک بچہ تھا جس کی عمر 4 سے 5 سال کی تھی، میرا شوہر اپنے بچے کو اٹھاتا، بیٹے اٹھو، خود بھی وضو کرتا، اپنے بچے کو بھی وضو کراتا، وضو کرانے کے بعد اس کی انگل پکڑ کے یہ کہتے ہوئے مسجد کی طرف چلا جاتا بیٹے آؤ جس مالک کا کھاتے ہیں اس کے گیت گانے چلے، آؤ بیٹا جس مالک کو ساری کائنات سجدہ کر رہی، چرند پرند انسان حیوان ساری کائنات اس وقت جس کریم رب کے آگے جھکی ہوئی ہے، آؤ اس کریم رب کے آگے جھکنے جائیں، اس کریم رب کو سجدہ کرنے جائیں، آؤ بیٹے نماز پڑھنے جائیں۔ ہو سکتا ہے 5 سال کا بچہ تھا، 5 سال کے بچے کو یہ کہتا بیٹے ہو سکتا ہے یہ نماز ہماری زندگی کی آخری نماز، بیٹا ہو سکتا ہے یہ اذان ہماری زندگی کی آخری اذان، بیٹا ہو سکتا ہے میرا اللہ آخری بار ہمیں بلاوا دے رہا ہو، آخری بار نماز پڑھنے کا موقع دے رہا ہو۔ جب نماز پڑھنے کے بعد گھر میں آتا، میرا شوہر ان پڑھ تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، گھر میں آتا قرآن مجید اٹھاتا، پہلے اس کی زیارت کرتا، پھر قرآن مجید کی سطروں کے اوپر ایسے انگل پھیرتا آتا، اس کو بسم اللہ تک پڑھنی نہیں آتی تھی، ایسے ہی انگل پھیرتا آتا، ساتھ میں کہتا کہ میں بدبخت ہوں، پڑھ تو نہیں سکا، چلو میرے پاس علم نہیں ہے، قرآن کی زیارت کرنے کے لیے اللہ نے مجھے آنکھیں تو دی، قرآن کی زیارت تو کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ اگر مجھے بخشنے پہ آئے تو یہی عمل میری بخشش کے لیے کافی۔ بھائیو میں یقین سے کہتی ہوں بس یہی عمل میرے اللہ کو پسند آیا ہوگا اور میرے اللہ نے میرے شوہر کی بخشش کر دی ہوگی۔ جوانو جو